وہ ورکنگ اس کی کم ہو جاتی ہے. اور ریلیپسز کے قریب جب ہم ہوتے ہیں تو وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس ٹائم پہ ریشنالٹی ہمارے لیے ہیلپ نہیں کرتی, یعنی کہ ہم یہ سوچے بھی نا کہ ویسے نہ ہی کریں تو بہتر ہے, لیکن وہ چمپ اتنا ہم سے اسٹرانگر ہوتا ہے, 10 ٹائمز اسٹرانگر ہے ہم سے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ اوور پاور کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر لو, کچھ نہیں ہوگا. جی, لیکن اس کو پریونٹ کرنے کے کچھ طریقے ہیں نا, یعنی کہ اگر آپ وہ پریونشن ٹیکنیکس جو ہیں ان پلیس اسٹارٹ کر دیں اس کو, تو آپ کا پریونٹ ہو جائے گا. یعنی کہ اٹ ڈزنٹ ریڈیوس دا چانسز کمپلیٹلی کہ 100% ریلیپس نہیں ہوگا, ریلیپسز کے چانسز رہتے ہیں, لیکن آپ جو وہ پریونشن ٹیکنیکس ہیں ان کو اگر اپلائی کرنے تو آپ کے بہت کم ہو جائیں گے امکانات ریلیپس کرنے کے. بالکل. دیکھیے جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مینٹل ریلیپس کے اندر ہیں. اس سے پہلے آپ کا ایموشنل ریلیپس ہو چکا ہوا ہے, لائک آپ کا ون ٹائپ آف ریلیپس آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. اب آپ مینٹل میں چلے گئے ہیں جس میں آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ نشہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیوں کرنا چاہیے, ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں بیسکلی کہ کیوں کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ اگر آپ وربلائز کر دیتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے, تو دیکھیں اس ٹائم پہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کو کوئی انڈورس کرے. آپ کو سمجھایا جائے گا, آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ فالو اپس پہ کنٹینیوسلی آنا شروع کر دیں, تھوڑا ٹائم زیادہ اسپینڈ کر لیں, تھوڑی سی کاؤنسلنگ میں زیادہ ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فیئر یہ ہمارے اندر رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈینائل بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کر لینے سے شاید ویسے کچھ ہوگا تو نہیں نا, ایسے ہی ہے. لیکن وہ ذہن میں یہ ڈینائل ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ ویسے ون ٹائم کرنے سے کچھ ہوگا نہیں, I'll do it, I'll get away with it, میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا, بس ایک دفعہ میں کروں گا. لیکن وہ ایک دفعہ ہوتا نہیں نا, وہ ملٹیپل ٹائمس پہ شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر کنٹینیوسلی چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پہلے سے ہی روکنا پڑتا ہے, اس کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ریلیپس پریونشن ٹیکنیکس بنائی گئی ہیں کہ اس کو پہلے سے پریونٹ کریں آپ, یعنی کہ یو ٹرائی ٹو اسٹریچ اٹ ایز مچ ایز یو کین, انلیس کہ پھر کوئی انٹرونشن ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ کی اس چیز میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, ورنہ یو کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. ہیڈ یو ٹاکڈ مے بی انڈورس نہ ہوتا ہے, بٹ نہیں بات کی تو الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ ہم جس چیز سے ہم اوائڈ کر رہے تھے وہی چیز ہوگی. یہی ہوتی ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی یا سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئرس, کہ جس چیز کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ خود ہی اپنے لیے وہ سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ٹرو ہو جائے. کچھ لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جس چیز سے ان کو روکا جائے نا وہ اتنا ہی زیادہ کرتے ہیں. پریشرائز ہو کے نہیں, ریبیلیس ہو کے وہ کرتا ہے کہ اب مجھے روکا ہے, باغی ہو جانا, باغی, کہ اب مجھے روکا ہے تو اب تو میں کر کے دکھاؤں. پریشر جب ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں وی باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس, بیکاز ہمارا دماغ 100% فنکشننگ جو اس کی ہونی چاہیے اس پہ وہ نہیں چل رہا, تو اسٹریس کو مینیج کرنا آنا چاہیے نا. چمپ کا جو ایجنڈا ہے جیسے میں نے بات کی کہ سب سے پہلے تو سیلف سروائیول ہے, کہ اپنی نسل کو جو ہے سروائیو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہمیں آگے سے آگے اپنی نسل بڑھانی ہے. یہ بچپن سے چیز پائی جاتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی اٹھا کے پانی میں پھینک دیں تو وہ خود بخود ہی ہاتھ پاؤں مار کے اٹس ٹرائز ٹو اسٹے افلوٹ, کہ وہ ڈراؤن نہ ہو جائے, وہ سانس لینے کی کوشش کرتا ہے. جب ہمارا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے فوراً سے پہلے ہمارے وہ انسٹنکٹس کک ان کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, وی رن آؤٹ, یا ہم کچھ کرتے ہیں, ہاتھ مارتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو obstruction ہے وہ نکل جائے باہر. تو یہ نیچرلی ہو رہا ہوتا ہے, یہ انکانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے, یہ آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے, ان بلٹ ہوتا ہے. دس از واٹ وی آر بورن ود. اور بچپن میں یہ اگر نہ ہو, جس کے سروائیول انسٹنکٹس نہ ہو, تو وہ تو بہت جلدی جو ہے کوئی ایسا رسک ٹیکنگ کام کر لے جو کہ جان لے گا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں روکتی ہیں فرام ٹیکنگ رسکس. یعنی کہ ایون چھوٹے بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کرال کرتے کرتے وین دے گو ٹو دا ایج آف دا بیڈ, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈینجر ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ پیچھے واپس بھی آ جاتے ہیں. وہ نیچرلی ہو رہا ہوتا ہے. بہت چھوٹے بیبیز نہیں, تھوڑے سے جو ہوتے ہیں لائک 6-7 months کے بیبیز, ایسے. پروڈیوسنگ نیکسٹ جنریشن, یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے کہ آگے سے آگے بس چلتا رہے, ہمارا لیگیسی, ہمارا نام وہ کنٹینیو ہوتا رہے, کیونکہ ہم ساری اسپیشیز جتنی بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک گول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ نہ ہو, کہ وہ ختم نہ ہو جائیں جڑ سے. دیٹس وائی ریپروڈکشن ہیپنس, کہ وہ کہیں بھی کسی پوائنٹ پہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائیں. جو ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں, جو انڈینجر ہوتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے نا ان کی نسل, اینڈ دین کافی یعنی کہ سال گزر جاتے ہیں, یو ڈونٹ سی اینی تھنگ لائک اٹ اینی مور. ایسے بھی چیزیں ہیں, یس دیٹس ٹرو. اور ویسے بھی جو لوگ اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی ایکسٹنکٹ ہے, کون سی نہیں ہے.
تو پروڈیوسنگ نیکسٹ جنریشن، اس کے بعد ہے پروٹیکٹنگ اٹ سیلف فرام ہارم، کہ ہمیں کبھی بھی کوئی نقصان پہنچنے لگے تو ہم فوراً اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب آپ کوئی چیز گرم، کسی چیز پہ گرم آپ کا یعنی کہ گرم چیز پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو فوراً آپ کا ہاتھ ریٹریکٹ ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے. اور کوئی چیز آتی ہے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سم تھنگ ہیپنس امیڈیٹلی ہمارا بھاگنے کا ذہن سب سے پہلے ہوتا ہے، فلائٹ کا پہلے ہوتا ہے. کوئی آپ کو مارنے کی طرف آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الٹا آگے ہو کے. ڈیفینیٹلی ڈیفینس میں ہی تو چمپ برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے. یہ آپ کا چمپ برین آپ سے کرا رہا ہے بیکاز وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہرٹ ہو، وہ اپنے آپ کو ہارم سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ دا پرابلم از، میں بتاتی ہوں، پرابلم یہ ہے کہ دا فرسٹ پلیس جب آپ لڑائی کرنے گئے تھے تو آپ کا چمپ آلریڈی اس ٹائم پہ ایکٹیویٹیڈ تھا. جیسے آپ کھڑے ہیں کہیں پہ اور کوئی رابر آ گیا، اس نے گن نکال لی ہے اور گن نکال کے وہ کہہ رہے جی آپ ساری چیزیں نکال دو، تو آپ اس ٹائم پہ ساری چیزیں نکال کے دے بھی دیتے ہیں. یا ادھر یو ٹرائی ٹو رن اوے، یا وہ آ کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ الٹا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جتنی بھی سکت ہے آپ کے اندر. ایون اف یو آر ناٹ لائک اے پراپر فائٹر، آپ بے شک نہیں ہیں، لیکن جتنی سکت ہے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ آپ کا چمپ برین آپ سے کرا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہارم سے پروٹیکٹ کرنے، کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ کوئی تھریٹ ہے، میری زندگی کو تھریٹ ہے، تو اس وجہ سے وہ فوراً سے پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایکچولی اٹس اے پازیٹیو تھنگ، بیکاز اگر وہ نہ ایکٹیویٹ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. اس کا وہاں پہ کوئی رول نہیں، وہ ایکٹیویٹیڈ ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ. لاجیکل برین اس ٹائم پہ ایکٹیویٹیڈ نہیں ہے. لاجیکل بعد میں جا کے ایکٹیویٹ ضرور ہو سکتا ہے ٹو اینالائز دا سچویشن. ہاں، یا سچویشن کو اینالائز کرنے کے لیے. دیکھیے اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی اس میں تو ریشنل ڈیسیجنز نہیں ہوتے، بیکاز ریشنالٹی اگر آنا شروع ہو جائے، ریشنالٹی نیڈس ٹائم، اور ان سچویشنز میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس اس ٹائم پہ لاجیکل سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے. وہ انسٹنکٹیولی ہوتا ہے. اریشنلی تو خیر نہیں، لیکن آپ وہ انسٹنکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسٹنکٹیولی آپ چل پڑتے ہیں اس طرف. چمپ برین ہم سے کراتا ہے، تبھی تو اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ایسی جگہوں پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جہاں اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہارم کاز کرتا ہے، اور جہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اسی لیے اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں کہ اٹ گوز بوتھ ویز، اٹس بینیفیشل اینڈ ہارمفل بوتھ. ہارمفل ایسے ہے کہ جہاں اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے وہاں ایکٹیویٹ ہو گیا، گاڑی چلاتے ہوئے ایکٹیویٹ ہو گیا. بالکل اگر آپ اس کو ٹیم نہیں رکھیں گے تو یہ زیادہ پرابلمس کاز کرے گا، لیکن اگر آپ ٹیم رکھیں گے تو آپ کے بینیفٹس ہوں گے. جب آپ یعنی کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں ایک سیف اسپیس میں، کسی ایک سیف بندے کے ساتھ، یا ویسے ہی ایک سیف اسپیس میں، وہاں جا کے یو لیٹ اٹ آؤٹ. اب یہ ہو سکتا ہے ان دا فارم آف رننگ، فارم آف ایکسرسائزنگ، لفٹنگ ویٹس، جسٹ بیسکلی اسکریمنگ. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے اس کی. یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں چمپ برین کو کیسے ٹیم کرنا ہے کہ چمپ برین ایسے ہی ایکٹیویٹ نہ ہو جائے، یعنی کہ جب اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ لیٹ دا ایموشنز رن یو، یو رن دا ایموشنز، بیسکلی یہ چیز. تو پھر اس کے بعد جب وہ تھک جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیسکلی یو ٹاک ٹو یور سیلف. دین پریکٹس کے ساتھ یس، بٹ اسٹارٹنگ میں اٹس ویری ہارڈ بیکاز چمپ برین بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کو ٹیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ. اٹس ہارڈ. لیکن گاڑی چلاتے ہوئے ہو جاتا ہے روڈ ریج جس کو ہم کہتے ہیں، لڑائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے کرٹیسزم دی ہے تو وہ کرٹیسزم کو کنسٹرکٹیو لینے کے بجائے پرسنل اٹیک سمجھ کے الٹا لڑائی کرنا شروع کر دینا. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی نے صرف آپ کو پیچھے سے ہارن کیا ہے اور آپ اس پہ اتنا غصہ ہو گئے ہیں کہ یو سلو ڈاؤن اور اس کے پیچھے لگ کے پھر اس کو ہارن کرتے ہیں، تو یہ اریشنل بات ہے نا، ڈزنٹ میک سینس. دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، جسٹ موو آن. لیکن وہ نہیں ہم کرتے. یا کسی نے آ کے فیڈ بیک دیا کہ تو شام صاحب آج آپ نے جو بات کی تھی دیٹ واز ان اپروپریٹ، اچھی بات نہیں تھی، خراب بات تھی، ڈیڈنٹ میک سینس. تو بجائے کہ اس کو کنسٹرکٹیولی لینے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرے پہ پرسنل اٹیک کر رہا ہے تو میں اب الٹا اس پہ پرسنل اٹیک کرتا ہوں. اسٹیبلشنگ اے ٹیریٹری، یعنی کہ اپنی ایک سیٹ جگہ اسٹیبلش کر لینا جہاں پہ وہ، یعنی دا اسپیس دیٹ یو کین کال یور اون. اور پھر چمپ برین جو چمپ بیسکلی آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں کہ جیسے جنگل میں کوئی جانور رہتا ہے نا تو وہ اپنی ٹیریٹری اسٹیبلش کر لیتا ہے، وہاں پہ کوئی آ جائے تو وہ ذرا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. باؤنڈری آپ سیٹ کرتے ہو. اب باؤنڈری سیٹنگ ان ہیومن ویز از ڈفرینٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم لڑ جھگڑ کے ہی باؤنڈری سیٹنگ کریں، ہم آرام سے بات کر کے بھی باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں، ہیلدی اور انہیلدی باؤنڈریز. وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ایک قسم کی آپ اپنی ٹیریٹری اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ حدود ہے میری،
اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. وہ لاجیکل برین تو سیٹ کرتا ہے لیکن وہ ایکچولی آتا اس سے. دیکھیے سم ٹائمس چمپ اینڈ ہیومن دے ورک ان کنجنکشن, اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے, سپریٹلی کام نہیں کرتے. سم ٹائمس جو ہے وہ اکٹھے مل کے, یعنی کہ چمپ جو ہے آئیڈیا دیتا ہے, ہیومن اس کو ریشنلی پریزنٹ بھی کر سکتا ہے. سرچنگ فار فوڈ, بیسکلی کھانا, اگین سروائیول. فائنڈنگ شیلٹر, کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ سکون سے رات گزار سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے بیسک نیڈز ہیں. ہیومن ایجنڈا کیا تھا ہمیں, تو ہیومن ایجنڈا بیسکلی انہی چیزوں پہ تھوڑا سا آگے فردر آپ کو لے کے جاتا ہے. اٹ گیوز لائک اے سینس آف سیلف, سینس آف پرپز. ہیومن یہ کرتا ہے, یہ بیسک چیزیں ہیں, ان کے اوپر ہی بلڈ ان ہوتی ہیں, بلڈ اپ ہوتی ہے آپ کی ہیومن کے ایجنڈا. تو چمپ کا ایجنڈا سمجھ آ گیا, بیسک بوائل ڈاؤن ہو کے اس پہ آتا ہے کہ جی سیلف سروائیول ہے, زندہ رہنا ہے بس, اور زندہ رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. موڈ آف آپریٹنگ چمپ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی چمپ برین جو ہے وہ جنگل سینٹر سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جنگل سینٹر جو جنگل کے رولز ہیں, سم ہاؤ چمپ بھی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب بٹ پرابلم یہاں آتی ہے کہ جو ہیومن سوسائٹی ہے یا ہیومن انوائرمنٹ ہے وہ تو جنگلس کی طرح نہیں ہے نا. ہیومن سوسائٹی تھوڑا سا ڈفرینٹ کولیبریٹیولی کام کرتی ہے, جنگل سینٹرز ایسے نہیں کام کرتے. لیکن چمپ برین جو ہے وہ آپریٹ اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ہمارے لاز ہیں, جنگل میں دیر آر نو لاز واٹس ایور, وہاں پہ وہ ایک لا لیس سوسائٹی ٹائپ. یہ ہیومن تو ایک لا فل سوسائٹی ہے نا, لائک دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کو فالو کرنے ہیں, کچھ مورلس ہیں, کچھ ایتھکس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں. لیکن چمپ برین کو یہ نہیں پتہ, نہ چمپ برین کو اس سے کوئی غرض ہے. تو وہ اپنا جو اس کا طور طریقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے ان ہیومن سوسائٹی. تب ہم کہتے ہیں کہ جب اپنی بات منوانے کے لیے کوئی اگریسو ہو جاتا ہے, کوئی غصے سے بات کرتا ہے, کوئی تھریٹ کرتا ہے, یا کوئی یہ ازمپشن بنا کے رکھتا ہے کہ آئی ایم دا اتھارٹی, میری بات تو سنی جانی چاہیے. وہ جنگل سینٹر سے سوچ رہا ہے بٹ وہ سوچ کو اپلائی کر رہا ہے ہیومن سوسائٹی میں جہاں پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ اب پرابلم آ رہی ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا چمپ برین ایکٹیویٹڈ ہے, کہ جہاں پہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہم کر رہے ہیں وہ چیزوں کو. تو وہ اس سے جو ہے چل رہا ہوتا ہے, ہیومن سوسائٹی میں ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی لاز فالو کرنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا, ہم بس چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق زندگی چلے. انفارچونیٹلی ہیومنس تو ایسے نہیں نا کام کرتے. ہیومنس کی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, سیٹ ہوتی ہیں, اور وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں, ان کو چینج بھی نہیں آپ کر سکتے. دیر کہنے پارٹ آف دا سوسائٹی. کچھ ایسی چیزیں جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم ان لاز کو توڑیں. خاص طور پہ ایکٹیو ایڈکشن میں ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اشارے بھی توڑ کے جائیں, ہم اپنی اجازت کو جتنا اسٹریچ کر سکتے ہیں اتنا اسٹریچ کریں, جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اتنا زیادہ استعمال کریں. ہم یہ چیزیں بہت کر رہے ہوتے ہیں, ایملیسلی آپ پھر رہے ہوتے ہیں, آپ کا کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا اس ٹائم پہ, بٹ یو آر جسٹ رومنگ اباؤٹ, اور ایسے آپ کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو پاس ٹائم. وہ فن آفٹر فن والی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ پھر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چمپ برین از لائک لا لیس, از سیلفش. چمپ کی بہت سیلفش ویل ہے, وہ صرف اپنا سوچتا ہے, وہ کسی اور کا نہیں سوچتا. اینڈ ان آرڈر ٹو موو فارورڈ اگر کسی کو پٹ ڈاؤن بھی کرنا پڑے نا تو چمپ برین کر بھی سکتا ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے, آپ نے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس میں چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے نا کہ یو ڈونٹ ہیو دا اسکل سیٹ کہ آپ آگے بڑھ سکیں, تو یو ٹرائی ٹو برنگ دا ادر پرسن ڈاؤن. لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر آپ یو اسٹارٹ فالوئنگ دس, پھر جو پورا چل رہا ہے نا ہرڈ, پھر آپ اس طرف چل پڑتے ہیں. یعنی کہ آپ فور اے مومنٹ فریز تو ہوتے ہیں, لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں ٹورڈز دا ایگزٹ, تو پھر آپ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں, کیونکہ وہ نیچرل رسپانس ہے آپ کا ٹو فالو, کہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں ہم. کیونکہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ بچاؤ ہے وہاں پہ, تو ہم اس طرف بھاگتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے فائٹ فلائٹ فریز کا یہ جو رسپانس ہے. ولنریبل سٹانس یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ڈینجر از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے, تو وہ آن گارڈ رہتا ہے سارا ٹائم. بٹ ولنریبل سٹانس اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ چمپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائرارکی میں نیچے ہے. چمپ سے بھی اور زیادہ خطرناک یا اسٹرانگر اینیملس ایگزسٹ کرتے ہیں. چمپ بھی تو آبویسلی کسی کا پرے ہے نا. تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ ولنریبل سٹانس پہ ضرور رہتا ہے, اور وہ آلویز آن گارڈ رہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہو تو ہم فوراً سے پہلے کوئی نہ کوئی رسپانس دیتے ہیں, ہم پہلے سے تیار ہیں.
تو وہ ولنریبل اسٹانس ہوتا ہے. لاسٹلی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے کہ چمپ برین از لاؤڈ, چمپ برین از انٹیمیڈیٹنگ, بہت اوپر چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. چمپ کو ذہن میں لے کے آئیں تو آپ بتائیں کہ کس طریقے کا اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. ڈومینیٹنگز ون, اور اس کے علاوہ فسٹس کو کلینچ کرنا, رول اوور ایوری تھنگ ہو سکتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا, بٹ اس طریقے سے کہ اگلا بندہ انٹیمیڈیٹ ہو جائے یا ڈر جائے, یہ چیز ہونا. بات اس طریقے سے کرنا کہ اگلا بندہ جو ہے فوراً بیک ڈاؤن ہو جائے, اگریشن کہہ سکتے ہیں, اگریسو سی اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. تو یہ چمپ برین کی بیسک جو ہے باڈی لینگویج, یہ چیز یہ اس طریقے سے جو ہے چمپ برین آپریٹ کرتا ہے. یہ بیسکلی جو ہیں یہ ڈرائیوز ہیں اس کی چمپ کی, اور یہ ہمارے ہیومن کی ڈرائیوز ہیں. سو بیسکلی ٹروپ, اکٹھے رہنا, ٹیم ورک رہنا, فیملی میں رہنا. آپ نے چمپ کیا یا آپ نے بہت نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی اینیملس دیکھے جاتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. کبھی اکیلا, بہت کم ایسے اینیملز ہیں جو سوللی کوئی کام کرتے ہیں. لائنس کو دیکھ لیں, وہ پیکس میں موو کرتے ہیں, اور اگر انہوں نے اٹیک بھی کرنا ہے تو وہ پیکس میں اٹیک کرتے ہیں. جتنے بھی اینیملز ہیں وہ اکٹھے زیادہ موو کرتے ہیں, تو اس لیے ٹپکلی دیکھا جاتا ہے کہ ہیومنز آلسو وانٹ ٹو موو ٹوگیدر ایز ویل. زیادہ تر یہ بہت چیز ہوتی ہے کہ آئسولیشن میں جو لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں تو دے فیل سچ ایموشنز جو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے. اس وجہ سے جو ہماری نیڈ ہے فار سوشل انٹریکشن, کیونکہ ہم سوشل بینگس ہیں نا, ہم بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے, ہمیں کسی نہ کسی سے ضرور بات کرنی ہوتی ہے. چاہے ہم آئسولیٹ بھی ہو جائے, فون پہ بات کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, کسی طریقے سے تو ان ٹچ رہنا ہوتا ہے. اس کے بعد میٹنگ یا لائک ریپروڈیوسنگ, فوڈ کھانا. پاور ہنگری چمپ برین بہت ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنا کسی اور کے اوپر, یہ بہت کامن ہوتا ہے. آپ بتائیں گے کیسے اپنی اتھارٹی یا پاور کو ایگزرٹ کرنا؟ آپ تو آٹومیٹک ہو جاتا ہے بالکل, لیکن دس لیڈس ٹو ابیوز آف پاور نا, کیونکہ پھر ہیومن جو ہے وہ پاور ہنگری ہو جاتا ہے. جب وہ انجوائے کرتے ہیں نا اس چیز کو کہ ٹھیک ہے لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, مجھ سے ڈر رہے ہیں, میری بات مان رہے ہیں, تو وہ پھر اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ وہاں پہ پھر رکتا نہیں ہے نا, وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اس چیز کو. اچھا نہیں, کہیں ترلے تو ہوتے ہیں, لیکن پھر ترلے جب کام نہیں نا کرتے, پھر تھریٹس, پھر پاور آتی ہے, پھر ذرا غصہ آتا ہے, پھر ایسے ایسے تھریٹس آتے ہیں کہ گھر والے ڈر کے پھر دے بھی دیتے ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی, اپنے آپ کو سیکیور رکھنا صحیح طریقے سے, ناٹ دا رانگ ویز. اور انکویزیٹیونیس, بیسکلی کیوریوسٹی ہونا کہ ہیو ٹو سی ہاؤ دس ورکس. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کی بہت انکویزیٹیونیس ہوتی ہے, ان کو منع بھی کرے نا کہ سوئچ بورڈ پہ انگلی نہیں دینی, وہ جا کے دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوئچ بورڈ کرتا کیا ہے, بٹن آن آف کیا کرتا ہے, واٹ ڈز اٹ ڈو. وہ کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلور کرتے ہیں, اپنی سراؤنڈنگ کو ایکسپلور کر کے وہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئی چمپ کی ڈرائیوز. نیچے جو تین چیزیں ہیں یہ ایکچولی ہیومن برین کی ڈرائیوز ہیں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ رول اور پرپز ان لائف, سول میٹس, بیسکلی سم ون یو کین ایموشنلی کنیکٹ ود, اس کو ڈھونڈنا, اور انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سیکھتے رہنا, یعنی کہ کبھی بھی وی نیور اسٹاپ لرننگ, ہم ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں. جیسے آج میں نے ایک نئی بات سیکھی ہے, کل کو میں کوئی اور ڈفرینٹ بات سیکھوں, یا سیک آؤٹ انفارمیشن. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں ایک جگہ پہ آ کے, کیونکہ ان کا اور دل ہی نہیں کرتا کرنے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نالج ہنگری ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ پیچھے بھاگتے ہیں کہ نئی سے نئی نالج ہمیں ملتی رہے اباؤٹ ایوری تھنگ. ایکچولی وہ ایک ان کو کمفرٹ زون مل جاتا ہے نا, تو وہ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, پھر جیسا ہے تو ویسے ہی چلتا ہے. صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک نیڈ ہوتی ہے, ڈرائیو ہوتی ہے کہ آپ ذرا سیکھیں. یعنی کہ بچپن میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم پہلے بولنا سیکھتے ہیں, ہم چلنا سیکھتے ہیں, کھانا کھانا سیکھتے ہیں, پھر ABC سیکھتے ہیں, پھر 1 2 3 کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں نا. ایونچولی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ پھر ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں, ڈگری کے بعد بھی ہم کچھ نہ کچھ نالج اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں حاصل کرتے رہتے ہیں. ریلیونٹ فیلڈ میں نالج حاصل کرنا ویری امپورٹنٹ. لیکن ایز اے کاؤنسلر اگر آج میں پڑھائی کرنا چھوڑ دوں اور میں نئی چیزوں کو نہ سمجھوں, آئی ول رن آؤٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. میں ادھر کھڑے ہو کے بس کھڑی رہوں گی, پھر میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے کنسسٹنٹلی پڑھتے رہنا چاہیے, مجھے نیو چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے, نیو اسٹڈیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, تاکہ اس کا حوالہ تو میں آپ لوگوں کو دے سکوں. جس دن یہ ختم ہو گئی چیز, میں یہاں بس کھڑی رہوں گی, میں کچھ کہہ نہیں پاؤں. تو اس لیے انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ہیومن کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ لاجکلی زیادہ سیکھنا چاہتا ہے, تاکہ وہ اپنے آرگیومنٹس کو تو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے نا, کہ اگلا بندہ قائل تو ہو جائے اس کی بات.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔